السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور کچھ ذاتی مصروفیات تھیں اور کچھ ہمارے سفر میں معاملے تھے، اس کی وجہ سے میں مصروف رہا۔ اور اب یہ کہ خاص ایونٹ آیا ہے زحل کا، تو زحل 15 نومبر کو مستقیم ہو رہا ہے، حالت یعنی ڈائریکٹ پوزیشن میں آ رہا ہے۔ جب بھی بڑے پلانٹس حالت مستقیم میں جاتے ہیں، حالت رجت میں جاتے ہیں، جیسے جوپیٹر حالت رجت میں گیا ہوا ہے اور اب زحل کی باری ہے۔ زحل برج دل میں ایکویریس میں ڈائریکٹ ہو رہا ہے، تو یہ ہائی الرٹ ٹائم ہے، یعنی یہ آپ کو کئی لوگوں کو برج کے حوالے سے محسوسات، احساسات اور حالات و واقعات میں تبدیلیاں محسوس ہونے شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کی ڈہیا دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، آپ کا 60 دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور ان کو زندگی میں مشکلات، کمپلیکیشن دوبارہ نظر آنے شروع ہو جائیں گی۔ یعنی جو کچھ چیزیں پہلے رکی ہوئی تھیں یا ریلیف ملا تھا یا آپ کو یہ ٹائم ملا ہوا تھا کہ جس میں اپنے کو ریکوری کرنی تھی، اپنی انالیسس کرنا تھا، گرے ایریا کو، اپنی غلطیوں کو، خامیوں کو سدھارنے کا موقع ملا تھا، جو جب حالت رجت میں تھا۔ رجت میں جب جاتا ہے تو پچھلے گھر کے اثرات دیتا ہے، لیکن اب جو ڈائریکٹ آئے گا تو خصوصی طور پر جو خاص امپورٹنٹ بروج ہیں ان کو بہت امپورٹنٹ ہائی لائٹ ہونا پڑے گا، اور جن کے خصوصی طور پر مون سائن کے لحاظ سے، جن کے اسینڈنٹ بھی لحاظ سے بھی اور مون سائن کے لحاظ سے تو اسپیشلی ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سے امپورٹنٹ بروج ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اس ویڈیو میں 12 بروج کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ 12 بروج پہ سب پہ کیا افیکٹ آئے گا اور کیا رزلٹس ملیں گے، پلس اس کی ریمیڈیز کیا ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، معاملات میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جو ہائی الرٹ بروج ہیں سب سے پہلے اس میں ایکویریس، پائسس اور کیپریکون آتے ہیں، اور اسکارپیو اور کینسیرین، یہ 5 برج جو ہیں جن پہ 3 برج پہ مون سائن کے لحاظ سے سرستی کا افیکٹ دوبارہ ایکٹیو ہوگا اور 2 برج پہ ڈہیے کا افیکٹ آئے گا۔ تو اب پرسن ٹو پرسن ویریز ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کسی دشا میں دشا کون سی چل رہی ہے، انتر دشا کون سی چل رہی ہے، اس کے ساتھ پلانٹس کون سے بیٹھے ہیں، نیٹل چارٹ کی کیا پوزیشن ہے، اشتک ورگا چارٹ میں کتنے سکور ہے، یہ ساری چیزوں کا انالیسس کر کے ہر شخص کے ذائچے میں کچھ اثرات کم آئیں گے، کسی کو زیادہ آئیں گے، اور جن کے ذائچے بہت زیادہ کمزور ہیں تو وہ ان کو دوبارہ بہت زیادہ ہٹ ہونے کا چانس ہے، زیادہ مشکلات آنے کا چانس ہے۔ تو سب سے پہلے برج حمل کو ہم ڈسکس کریں گے کہ برج حمل کے لیے یہ کہاں پہ زحل ڈائریکٹ ہوگا اور اس کے کیا افیکٹ آئیں گے۔ برج حمل کے لحاظ سے جن کا اسینڈنٹ ہے ایریس یا مون سائن ایریز ہے، ویدک اسٹرالوجی کے مطابق وہ ان کے لیے ویڈیو ہے، اور سب سے زیادہ ایکوریٹ انالیسس بھی اسی میں ملتا ہے۔ ایریس کے لحاظ سے 11ویں 10ویں کا حکم ہے، کاروبار میں بہتری آئے گی، ترقی، کامیابی ملے گی، نئے پلان آئیڈیاز ایکٹیویٹ ہو سکیں گے۔ آپ کا 11واں گھر ایکٹیویٹ ہوگا تو جو آپ نے ماضی میں ایفرٹس کیے تھے، ہارڈ ورکنگ کی تھی، یا جن کا کوئی رزلٹ نہیں مل رہا تھا، اب وہ ٹائم ہے کہ آپ کو اس کا رزلٹ مل سکے گا، سوشل نیٹ ورکنگ میں اضافہ ہو سکے گا، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ سکے گی، نئے وسائل ملیں گے، اور اس کے ساتھ صحت بہتر ہوگی، آپ دور اندیشی کے ساتھ اچھی انویسٹمنٹ کر سکیں گے، ان انویسٹمنٹ سے آپ کا آؤٹ پٹ کم بھی مل سکے گا، آپ گین بھی حاصل کر سکیں گے، یعنی رزلٹ حاصل کر سکیں گے۔ بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور سوشل دوست احباب سے فائدہ ہو سکتا ہے، سوشل نیٹ ورکنگ میں آپ کی گروتھ ہو سکتی ہے، معاشرتی شناخت میں اضافہ ہوگا، اور جو لوگ پہلے محسوس کر رہے تھے کہ کاروبار نہیں کر پاتے یا چیز نہیں کرتے، اب انہیں موقع، نئی اپرچونیٹی موقع ملنے شروع ہو جائیں گے کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کر سکیں۔ اس کے بعد دوسرا برج ٹورس، ٹورس کے لحاظ سے یہ 9ویں 10ویں کا حکم ہے اور 10ویں گھر ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ تو 10th ہاؤس کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ کے کیریئر کا، آپ کی سماجی حیثیت کا، آپ کی معاشرے میں جو شناخت بنتی ہے وہ 10ویں گھر سے دیکھی جاتی ہے، تو گولز کو اچیو کر سکیں گے۔ شش یوگ بنے گا، شش یوگ بننے کی وجہ سے یہاں پہ جیسے زحل کیندرا میں آ جائے گا اور آپ کا یوگ کارک بھی ہے، تو یہاں سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کی نصیب آوری ہوگی، جو کاموں میں رکاوٹ آ رہی تھی کیریئر کے لحاظ سے اس میں آپ رستہ کھول سکیں گے، کیریئر میں گروتھ، ایکسپینشن زیادہ ہو سکے، کام میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ رزلٹ بھی حاصل ہوگا۔ اس وقت آپ کو محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن یہ کہ محنت اور اپنے آرام میں توازن رکھیں گے، لیکن صحت متاثر ہونے کا خطرہ ہے، مثلاً ENT کے مسائل آ سکتے ہیں، گلا خراب ہو سکتا ہے، اسٹمک خراب ہو سکتا ہے، نظام ہضم کی بیماریاں آ سکتی ہیں، اس لحاظ سے تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن یہ کہ زحل کی انرجی اور آپ کو پیدائشی ذائچے میں اگر وینس اچھی حالت میں بیٹھا ہے اور زحل بھی اچھی حالت میں بیٹھا ہے تو یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ شش یوگ کی انرجی ملنی شروع ہو جائے گی، اور کیریئر میں ترقی، گروتھ، ایکسپینشن، معاشرتی شناخت، عزت میں اضافہ، نئے اہداف مقرر کر سکیں گے، ان کو اچیو کر سکیں گے، سفر وسیلہ ظفر بنے گا، ذاتی زندگی میں خوشحالی آئے گی، لائف پارٹنر کے ساتھ
انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، صحت بہتر ہوگی، تمام معاملات میں بینیفٹ ہوگا۔ اور دیکھیے زحل جب نا اپرچونیٹی دیتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ پابندی لگاتا ہے کہ اس چیز کو اپرچونیٹی کو اس کو ڈسپلن کے ساتھ اٹیمپٹ کریں۔ کسی کا کمٹمنٹ کی ہے، کوئی آپ نے ایک جگہ پہ کام کرنا ہے، پروگرس کرنی ہے، میٹنگ ہے، اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، مقررہ وقت سے پہلے پہنچیں۔ جو آپ نے وہاں پہ کمٹمنٹ کی، کوئی بھی کام کیا، اس کو ڈیڈ لائن سے پہلے میٹ کریں، تاکہ آپ کی گڈ ول جو ہے اپرچونیٹی مل رہی وہ آگے گولڈن کیش ہو سکے، اور اس اپرچونیٹی میں جو آپ کی گڈ ول بنے گی تو لوگ پھر آپ کو مزید اپرچونیٹی دیں گے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اپرچونیٹی ملتے ہیں تو لوگ لیزی ہو جاتے ہیں، اور لیزی کی وجہ سے اپنی جو ہے یا اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پاتے، ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر سکتے، تو اپرچونیٹی کو مس کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جب اپرچونیٹی مس ہوتی ہے تو بعد میں کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا۔ موقع تو دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے زحل کی ڈٹ کی ہونے کی پوزیشن میں، آپ کا فرض ہے ہارڈ ورکنگ کر کے اس کو اچیو کریں۔ اس کے بعد اگلا برج ہے جوزا جیمنی۔ زحل آپ کے 8ویں 9ویں کا حاکم ہے، اور حالت رجت میں یہ 8ویں گھر کا افیکٹ دے رہا تھا، ڈھیے کا افیکٹ دے رہا تھا، پیچھے آیا ہوا تھا، لیکن اب یہ دوبارہ ڈائریکٹ ہو کے 9ویں میں ڈائریکٹ ہوگا تو اس سے آپ کو 9واں گھر ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ 9واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ قانونی معاملات کا، روحانیت کا، آپ کے بیرون سفر کا، اعلیٰ تعلیم کا، اور زندگی میں جو آپ کسی بڑے گرو استاد سے رابطہ کرتے ہیں، روحانی گرو سے ملنا چاہتے ہیں، یا ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں آپ کو مینٹور کا کام کرتا ہے، آپ کو ڈرائیو کرتا ہے، آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، ایسے شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس کے چاہے وہ ہو سکتا ہے کسی ویڈیو کی شکل میں مل جائے، یوٹیوب پہ مل جائے، فزیکل ضروری نہیں کہ فزیکل ملے، کسی بھی چیز میں آپ کو نئی آئیڈیا، نئی کریشن، نئی چیزیں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایک زندگی میں گروتھ ایکسپینشن کرنے کا راستہ، ڈائمینشن دکھا سکتا ہے، چاہے وہ اسپرچل گروتھ ہو، چاہے فائنینشیل گروتھ ہو، چاہے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، کسی وجہ سے بھی آپ کی گروتھ ہو سکتی ہے۔ آپ کو باس بھی مل سکتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ آپ کو لنک اپ کرے اعلیٰ سوسائٹی میں، اعلیٰ لوگوں کے ساتھ، اور اس دباؤ کی وجہ سے آپ کو بعض اوقات دباؤ بھی فیل کرتا ہے کہ لوگ مجھے پہ ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں اوپر نہیں، لیکن وہ ذمہ داریاں ہی اپرچونیٹی ہوتی ہیں، اور عقل مند شخص کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری قبول کرے گا تو وہ اپرچونیٹی میں کنورٹ ہوگی۔ تو اس چیز کو جانے نہ دیں، آگے اس سے بڑھیں۔ جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ گرو کر سکتے ہیں، آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر کر سکتے ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، غلط فہمیاں دور ہوں گی، صحت بہتر ہوگی، تو یہ سارے معاملات میں آپ کو پلس پوائنٹ ہوگی۔ جو لوگ آپ میں سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اچھے پرپوزل آئیں گے، اور جو لوگ روحانی طور پہ کسی روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں، زیارتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ چانس ملے گا کہ وہ بھی اس معاملات میں گرو کر سکیں گے۔ جن کے کوئی لیگل ایشوز چل رہے تھے کہ لیگل ایشو کے لحاظ سے بھی آپ کو سپورٹ ملے گی۔ کینسرین ہے، سرطان والوں کا زحل جو ہے 7ویں 8ویں گھر کا حاکم ہے۔ زحل کے ڈائریکٹ ہونے سے زحل کے ڈھیے کا شکار ہوں گے۔ دیکھیے سیٹرن آپ کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہے، اور 7ویں 8ویں کا حاکم ہے، 8ویں میں کنورٹ ہوا ہے، پہلے رجت میں آ کے 7ویں گھر میں تو صرف آیا تھا، آپ وہاں سے مستقیم ہو کے دوبارہ 8ویں گھر میں آئے، تو جب 8ویں گھر میں آئے گا تو وہاں پہ 8واں گھر ایکٹیویشن ہوتا ہے، ٹرانسفارمیشن کیا ہوتا ہے، تبدیلیاں لاتا ہے، سوئچنگ کرتا ہے، زندگی میں کانٹ چھانٹ کرتا ہے، بعض حالتوں میں حادثات، پریشانیاں، سیٹ بیکس بھی لے کے آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ایکسپیکٹڈ ایونٹس لے کے آتا ہے۔ تو فائنینشلی سیٹ بیک لگ سکتے ہیں، فیملی ایشوز ڈیولپ ہو سکتے ہیں، ان لاء سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کی ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، پرائیویٹ پارٹ سے متعلقہ مسائل آ سکتے ہیں، آپ کی جو کسی کے رشتے ایسا کے معاملات آتے ہیں اس طرح میں کوئی کمپلیکیشن آ سکتی ہے، اور اختلافات، جانی مالی نقصانات، پریشانیاں، صحت کے مسائل، کاروبار میں نقصانات، اور کاروبار میں جو آپ نے سوچا تھا کہ میں اتنا گول اچیو کر لوں گا، اتنا انکم لے لوں گا، اب اس لحاظ سے اس میں رکاوٹیں پریشان ہو گئیں۔ اس وقت آپ خود طور پہ دیکھیں کہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کو بڑی چیز کرنے لگیں تو پہلے اس کو انالیسس کر لیں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے چیزیں، اگر بہتر ہے تو پھر اس کو کنٹینیو کریں، ادروائز جو ہے اس کو آپ سکپ کر دیں، یا موجود ڈیے چلنا ہے اس کو خاموشی اختیار کریں۔ خود اعتمادی میں کمی آتی ہے، غلط فیصلے ہوتے ہیں، گھریلو قریبی رشتہ داروں سے اختلافات ہوں گے، ہیلتھ کے لحاظ سے بھی ٹانگوں میں دباؤ ہوگا، آپ انگزائٹی فیل کریں گے، اسٹریس آئے گا، اور طبیعت بے چینی، ڈسٹربنس کی طرف لے کے جائے گی سے، اور اس وقت ایسی حالتوں میں انسان جو ہے غلط سوسائٹی کے غلط طرف بھی جانے کے اس کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں محتاط رہیں، اگر ریمیڈیز ڈسکس کرتے ہیں تو ریمیڈیز کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ برج اسد زحل آپ کے 6 7ویں کا حاکم ہے، اور یہ 7ویں گھر میں ڈائریکٹ ہو رہے ہیں۔
ساتواں گھر کس چیز کا ہے؟ شراکت داری کا، آپ کے پارٹنرشپ کا، لائف پارٹنر کا، اور اس کے ساتھ اس میں اختلافات آ سکتے ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، لوگوں کی سپورٹ نہیں ملے گی، شراکت داری جس کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ اس کے ساتھ کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کا لیو والوں کے لیے یہ مارک ہے، آپ کا جو زحل مارک ہے، تو اگر یہ یہاں پہ پیدائشی اچھے میں بھی نیگیٹو پوزیشن بیٹھے ہوئے تو زیادہ اس کے افیکٹ آئیں گے، تو اس کی وجہ سے شراکت داری میں اختلافات جو ہے شراکت داری ٹوٹ سکتی ہے، قرض لین دین میں متعاطر ہیں، شریکیات سے بحث مباحثے سے پرہیز رکھیں، قوت مدافعت میں کمی آ سکتی ہے، پرانی بیماریاں سر اٹھا سکتی ہیں، اور ایک آپ انریسٹ فیل کر سکتے ہیں، ان ایزی فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ساتھ میں سے یہ لگن کو بھی دیکھے گا، تو لگن کا یہ دشمن ہے زحل، تو اس کے ساتھ اس کا افیکٹ بھی آئے گا۔ البتہ اگر آپ یہ ایک چیز بینیفٹ ہے کہ اگر یہاں پہ زحل جو ہے آپ کو حالات سے جب پریشر سے گزرتے ہیں تو آپ کے اندر دور اندیشی اور ویژن بھی پیدا کرتا ہے، آپ کو چیزوں کو ان ایکسپیکٹ سے بھی سمجھاتا ہے جو پہلے آپ نہیں سمجھ چکے، آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ قدرت آپ کو سکھا رہی ان چیزوں کے لحاظ سے تو آپ اس کے بینیفٹ حاصل کریں، صحت متاثر ہوگی، اس کے ساتھ جو ہے ایک چیز یہ کہ آپ کو اپنے لوور باڈی پارٹس ہیں اس کے لحاظ سے آپ کو متاثر رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بلڈ پریشر، شوگر، ان چیزوں پہ بھی فوکس کریں، کوئی ایسی بیماری ہے تو اس طرح نہ اٹھائے، اس کو پہلے ہی مانیٹر کر لیں۔ برج حملہ آپ کے 5ویں چھٹے کا حاکم ہے اور چھٹے گھر میں مستقیم ہوگا، صحت کے معاملے میں متاثر رہنے کی ضرورت ہے، ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، ہیلتھ پہ اسٹریس آ سکتا ہے، کام کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ چھٹا گھر آپ کو جو ہے آپ کے لیولز کو بھی ظاہر کرتا ہے، آپ کے ساتھ جو کمپیٹیٹرز ہیں ان پہ آپ حاوی ہو سکیں گے، کمپیٹیٹرز آپ کو ایک نئے حیران کن روپ میں دیکھیں گے کہ وہ سوچیں گے کہ پہلے تو یہ اسکلز کہاں سے آئی اس کے پاس جس کی وجہ سے ہم پہ حاوی ہو رہا ہے یہ چیز، تو آپ کمپیٹیٹرز پہ حاوی ہو سکیں گے۔ جو متحد عملہ رکھتے ہیں اس کو چھان بین کر کے رکھیں، وہ اگر اچھا عملہ آپ کو زول کی وجہ سے اچھا عملہ بھی ملے گا، اچھے لوگ ملیں گے جو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے وہ آپ کے بزنس کو، کام کو گروتھ دے سکتے ہیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس دیکھنا ضروری ہے۔ دشمنوں پہ آپ حاوی ہو سکیں گے، کیریئر میں بہتری آئے گی، نئی جاب کا حصول ہوگا، کاروبار میں ترقی، منافع حاصل ہوگا، شریکیات کا تعاون حاصل ہوگا، صحت کے حوالے سے کچھ متعلق رہنے کی ضرورت ہے، گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ہو متوقع ہے، ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، یا نظام ہضم کی بیماریوں کے لحاظ سے تھوڑا سا متعلق رہنے کی ضرورت ہے، امراض پیٹ جسے کہتے ہیں، لوور باڈی کے پارٹس ان میں تھوڑا سا متعلق رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سملہ کے لحاظ سے جو کیتو بھی فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے اور راہو 7th ہاؤس میں، تو ان چیزوں میں بھی کوشش کریں کہ زحل سے اگلے گھر میں راہو بھی بیٹھا ہے آپ کے، تو وہ اس کا افیکٹ بھی آئے گا، تو لہٰذا راہو کیتو کی ریمیڈیز بھی کریں اور سیٹرن کی ریمیڈی بھی کریں تاکہ معاملات میں بہتری ہو سکے، مزید بہتری ہو سکے۔ برج میزان، زحل آپ کے چوتھے 5ویں کا حاکم ہے اور 5ویں گھر میں مستقیم ہوگا، لگن سے زحل ٹرائن میں ہوگا، اور یہ بڑا اچھا ٹائم ہے، آپ کی دماغی تخلیقی صلاحیتوں کو میں اضافہ ہوگا، آپ ایکسٹرا انٹیلیجنس سے کام کر سکیں گے، آپ بڑی گتھیوں کو سمجھا سکیں گے، جو پہلے جو چیزیں جہاں پہ سٹک ہوئے تھے اب آپ کو اس میں روشنی ملنی شروع ہو جائے گی اور نئی ڈائمینشن ملنی شروع ہو جائے گی جس کے سے آپ جو ہے آگے گروتھ کر سکیں گے، تو کیریئر میں ترقی، کامیابی ملے گی، مشکل کاموں کو آسانی سے سر انجام دے سکیں گے، کاروبار میں منافع ہوگا، ترقی ہوگی، شریکیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، صحت بہتر ہوگی، اپنے آپ کو جو فریش محسوس کر سکیں گے، اچھی انرجی آتی ہے نا، اچھی انرجی کی وائبریشنز آتی ہیں، تو انسان کے ایورا میں جو 7 چکراز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان اپنے آپ کو حساس بشاس فیل کرتا ہے، اور جن جگہوں میں سٹک ہوا تو وہاں سے نکل آتا ہے، تو پہلے سیٹرن جو پیچھے تھا تو وہ 4th ہاؤس کا تھوڑی سی انرجی کنورٹ ہوتی، 4th ہاؤس میں سیٹرن کی پوزیشن ویک ہوتی کیونکہ مون کا گھر ہوتا ہے، تو وہاں سے نکل کے جو 5th میں ہے تو اس کی انرجی بحال ہو جائے گی، بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، بانڈنگ بہتر ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ میں بہتری ہو سکتی ہے، اسٹاک ایکسچینج، پرائز بانڈ، انعامی بانڈ، ان چیزوں میں کوشش کر سکتے ہیں، ان میں بھی آپ کو گین حاصل ہو سکتا ہے۔ برج اکرب، اسکارپیو، زحل آپ کے تیسرے چوتھے کا حاکم ہے اور چوتھے گھر مستقیم ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کا ڈہیا دوبارہ ایکٹیویٹ ہوگا، خصوصی طور پر جن کا مون سائن ہے ان کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اگر جن کا مون سائن بھی اسکارپیو ہے اور اسٹینڈرڈ بھی سائن ہے تو بہت زیادہ ہٹ لسٹ پہ ہیں، تو موسٹلی کم ہوتا ہے کہ دونوں سائن ایک جیسے ہوں، اگر ایک سائنس ویک چل رہا ہے تو دوسرا سائنس اس کو سپورٹ کر لیتا ہے، تو اسینڈنٹ وائز بھی افیکٹ آتا ہے، ڈی اے کا افیکٹ آتا ہے، تو زیادہ افیکٹ ہم مون سائن سے دیکھتے ہیں، زیادہ کنسیڈر ہے، زیادہ کیونکہ مون آپ کا من ہے اس کے لحاظ سے زحل رک کے چلتا ہے اور مون تیزی سے چلتا ہے، تو دونوں کے
انرجی میں ٹکراؤ ہے، ایک چیز بہت تیزی سے موو کر رہی ہے، ایک چیز بہت سلو چل رہی ہے، تو دونوں کا ساتھ ممکن نہیں ہوتا. جتنی دیر میں ذہن میں خیال آتا ہے آگے جا چکا ہوتا ہے، اور ذہول کی انرجی اس پہ غور و فکر کر رہی ہوتی ہے، تو دونوں کی انرجیز میں ٹکراؤ ہوا، اس وجہ سے زیادہ افیکٹ آتا ہے اس چیز کا. تو کاموں میں رکاوٹ، مالی نقصانات متوقع، ذہنی بے سکونی پیدا ہوگی، گھریلو اختلافات، غیر یقینی نقصانات، زمین، پراپرٹی، گھر، گاڑی، والدہ سے متعلقہ معاملات میں پریشانی آ سکتی ہیں، نقصانات متوقع ہیں. اگر آپ اس کو اچھا پلان کر لیں اور رک کے چلیں، ظہر کی سپیڈ کے مطابق چلیں، سلو موونگ کریں، کیونکہ اکثر فیصلے جلد بازی میں ہوتے ہیں. لون نہ لیں کہ جو اس کو زیادہ اپنے پہ برڈن نہ ڈالیں کہ ڈے ڈریمنگ نہ کریں کہ میں ادھر سے بینک سے لون لے کے یہ بھی کر لوں، اس میں پھنس جاتا ہے. انٹرسٹ پہ انٹرسٹ دینا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ کو مینیج کرنا، پھر آپ چیزیں گروی رکھتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اس میں اور پیچیدگیاں. تھوڑا چلیں، جب ظہر کا ٹائم گزرے پھر اس کے بعد آگے موو کر لیں. اور سب سے زیادہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے ظہر کی دشا بھی چل رہی ہو، ظہر لہذا میں نیگیٹو بیٹھا ہو یا راہو کی دشا چل رہی ہے، تو وہ پھر زیادہ کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں. شریکیت کے ساتھ اختلافات متوقع، گھر میں بیماری پریشانی متوقع ہے. ریمیڈیز آ کے بتاتا ہوں، کر لیں. اور سب سے بات یہ ہے کہ جو آپ کو ٹائم فریم بتایا تو اس میں الرٹ ہو جائیں، کیونکہ ظہر کی پوزیشن آگے آپ اپریل مئی تک اس کے اثرات رہنے آگے اگلے 2025 تک، تو اس کے بعد پھر اس کی موومنٹ ہونی ہے، اور موومنٹ کے بعد پھر کو اگلے برج میں پائسس میں جانا اس نے. برج قوس، ظہر آپ کے دوسرے تیسرے گھر کا حکم ہے، تیسرے گھر ڈائریکٹ ہو رہا ہے. آپ زندگی میں اپنی کوششوں سے ترقی حاصل کر سکیں گے، مثبت سوچ پیدا ہوگی، کیریئر، بزنس اور جاب میں لوگوں کا تعاون حاصل ہوگا، کیریئر کے حوالے سے بہتر منصوبہ بندی کر سکیں گے، سفر وسیلہ سفر بن سکے گا، مالی فائدے حاصل ہوں گے، شریکیت کا تعاون حاصل ہوگا، اختلافات دور ہوں گے، صحت بہتر ہوگی. یہ پلس پوائنٹ آپ کے لیے. اور تیسرے گھر میں آپ قریبی رشتے داروں کے ساتھ بھی اچھا کوآرڈینیشن کریں، ہارڈ ورکنگ کریں، چھوٹے سفر کریں، سفر کے ساتھ بھی آپ کو ایک نئی گینز ہوں گی، نئی ڈائمینشنز مل سکیں گی. جو لوگ میڈیا کمیونیکیشن میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ایک نیا راستہ مل سکے گا. کیپریکونس، ظہر آپ کے پہلے دوسرے گھر کا حکم ہے اور دوسرے گھر ڈائریکٹ ہوگا. اب اپنی فیملی کو بھرپور توجہ دے سکیں گی، فیملی انویسٹمنٹ ہو سکے گی. کام میں دباؤ آئے گا جس کی وجہ سے دماغی اسٹریس آ سکتا ہے. شراکت داری کے معاملات میں مسائل آ سکتے ہیں، مقابلہ بازی میں اضافہ ہوگا، منافع کے ساتھ اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا. گھریلو زندگی میں قریب رشتے داروں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں. سیکنڈ ہاؤس میں جو ہے سیٹن ہے، بول چال میں بہت متعدد ہیں. اپنے الفاظ ادا کرتے ہوئے اس میں کوئی ہیش ورڈنگ، کوئی ایسی چیز جس میں ایک تنقیدی پہلو نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اگریسو موڈ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، اور ایسی چیزیں نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے جو ایسی چیزیں نہ ہوں جس کی وجہ سے آپ کے بنے تعلقات خراب ہو جائیں اور آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو. تو گھریلو زندگی میں اور قریبی رشتے داروں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اور بحث مباحثے سے پرہیز کریں، اور کوشش کریں کہ جو آپ آپس میں بزنس ڈیل کرتے ہیں یا خاندان میں کوئی دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملہ طے کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، اس کو پہلے لیگلی طور پر، تحریری طور پر لکھ لیں. صرف یہ نہ کریں کہ میرا رشتے میں بلڈ ریلیشن شپ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جو آپ اپنے معاملات کو طے کریں تو ان چیزوں کو لکھ لیا کریں. اس کے بعد اگلا برج ہے برج دل، ایکویریس. ایکویریس والے بھی ریڈ لائن میں ہیں اور ان کو خصوصی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ظہر آپ کے پہلے 12ویں گھر کا حکم ہے اور پہلے گھر میں ڈائریکٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ بیسیکلی اگر ہم اسٹرالوجی کے لحاظ سے دیکھا جائے، کیندرا کے گھروں کے لحاظ سے دیکھا تو شش یوگ بنتا ہے. لیکن یہاں پہ سیٹرن جو ہے 12ویں گھر سے جو ہے فرسٹ ہاؤس میں شفٹ ہوا ہے، اور سرستی کا اصول کو دیکھا جائے تو ظہر جو آپ کے 12ویں پہلے دوسرے گھر میں آتا ہے تو پرفیکٹ آتا ہے. جن لوگوں کا کیریس کے لحاظ سے مون سائن ایکویریس ہے ان کو تو بہت ہائی لائٹ کی ضرورت ہے. اسٹینڈرڈ وائز بھی افیکٹ ڈالے گا، کیونکہ سیٹرن جو ہے اکیلا نہیں ہوتا بلکہ جن کے مخصوص پلینٹ کے اوپر سے گزرتا ہے، یا کسی کے پیدائشی ذاچے میں سیٹرن ویک ہے اور مخصوص سیٹرن کی دشا سے گزر رہا ہے، یا مخصوص راہو کیتو کی دشا سے گزر رہا ہے، تو بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے اس چیز کا. تو پہلے گھر سے ڈائریکٹ ہوگا، ذہنی دباؤ، صحت کے مسائل اور غلط فیصلے متوقع ہوں گے، حادثات پریشانیاں متوقع ہوں گے، لوگوں سے اختلافات، کاروباری اہداف میں سخت مقابلہ بازی ہوگی، اور جلد بازی میں غلط فیصلے ہوں گے. اب اسٹریس میں، انگزائٹی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. کوئی آپ بڑی انویسٹمنٹ، کوئی بڑا کام کرنے لگے ہیں، یا فلاں شخص میرے سے آگے زیادہ نکل رہا ہے، ترقی حاصل کر رہا ہے، مجھے بھی فوری انویسٹمنٹ کر کے لون لے کے یہ کام کر لینا چاہیے، یا میں اس کام کو بینک سے لون لے لوں تو یہ میں کر لوں گا، اس میں پھنس جائیں گے.
لون ادا کرنا، اکثر میں نے کوئریز کو دیکھا ہے، لون کے مسائل، فائنینشیل ایشو، کیونکہ کام چلتا نہیں ہے، کاموں میں بلاک ہو جاتے، ظہور بلاک کر دیتا چیزوں کو، نظرات بھی اس کے نیگیٹو انرجی بہت ہائی لائٹ ہوتی ہے، کام والی جگہ پہ بڑی نیگیٹو انرجی ہائی لائٹ ہوتی ہے، گاہک آتا ہے، گاہک آتا ہی نہیں، اگر آتا ہے تو اب بیٹھ کے ڈیل فائنل نہیں ہوتی، اور جو آپ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں اس میں بڑی رکاوٹ آتی ہے، بلا وجہ کے کاموں میں جو کام پہلے آسانی سے ہو جاتے تھے، اب ان کاموں کو کام کرنے کے لیے اب 2 2 3 دفعہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور کام بہت سلو رنگ کے چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو انڈیکیٹرز ہیں 60 70 کے افیکٹ ہوتے ہیں اس میں ریمیڈیز بھی کریں، اور اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ پیس میں رکھیں کہ اگر آپ کو یہ وقت آپ کو گروتھ ایکسپینشن نہیں دے رہا تو لیکن آپ نے ہارڈ ورکنگ نہیں چھوڑنا، اسکل سیکھنی ہے، اپنے کو امپروو کرنا ہے اور ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، جہاں پہ آپ کی کمی آ رہی ہے، جہاں پہ آپ کے کمپیٹیٹرز آپ سے ون کر رہے ہیں، کن چیزوں میں ون کر رہے ہیں، ان چیزوں کے لحاظ سے ان کو چیزوں کو اچیو کریں، لائف میں ڈسپلن پیدا کریں، ہارڈ ورکنگ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہارڈ ورکنگ کے بعد مجھے کم رزلٹ مل رہا ہے، دوسرے شخص کو زیادہ رزلٹ مل رہا ہے، کمپیریزن نہیں کرنا آپ نے، ہر شخص کا اپنا نصیب ہے، آپ نے اپنی فائٹ جاری رکھنی، اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، کلائنٹ کے دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر کسی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے محنت سے جی نہیں چرانے، جس وقت آپ نے ان کا بنیادی اصول یہی ہے کہ چپ کر کے ہارڈ ورکنگ کرتے جو، اور جب وہ وقت آئے گا تو ظہور آپ کو کئی گنا زیادہ اس کو پروفٹ دے دے گا، رزلٹ مل جائے گا۔ تو یہ چیزوں میں قریبی رشتہ داروں میں حسد، بغض، اختلافات ہو سکتے ہیں، محبت کے معاملات میں متعاطف رہیں، جذباتی معاملات میں متعاطف رہیں، صحت کے معاملات میں متعاطف رہیں، ٹانگوں میں کھجاؤ، قوت مدافعت کی کمی، صحت کی خرابی، ذہنی دباؤ متوقع ہے۔ تو یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے، اور انگزائٹی دباؤ میں آپ انسان جلد بازی میں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ برج حوت، ذوال آپ کی 11ویں 12ویں گھر کا حکم ہے، اور 12ویں گھر مستقیم ہو رہا ہے، قمری زائچے کے حساب سے سارستی شروع ہوگی، اور ہو چکی ہے، لیکن یہ ریٹروگریشن کی کم افیکٹ ہے، اب ڈائریکٹ ہوگا تو یہ زیادہ سے افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ مالی نقصانات کا شکار ہو سکتے ہیں، کاموں میں دباؤ، کیریئر میں مشکلات، ذمہ داری میں اضافہ، سخت مقابلہ بازی ہو سکتی ہے، مخالفین سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا، اپنے مالی مفادات پہ خصوصی نظر رکھیں، اور جو بینیفٹس مل رہے ہیں ان کے ساتھ ایکسپینس بھی ہوں گے، اخراجات بھی ہوں گے، آمدن آئے گی اس کے ساتھ اخراجات ہو جائیں گے، ان میں دونوں میں توازن رکھیں، اپنے ایکسٹرا اخراجات کو کٹ کر دیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، سادہ زندگی اختیار کریں، ہارڈ ورکنگ کو معمول بنائیں، اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، شریکیات کے ساتھ غلط فہمی ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے، ذہنی دباؤ، اختلافات سے بچیں، ٹانگوں میں دباؤ، صحت متاثر ہوگی، مینٹل سٹریس میں اضافہ ہوگا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو یہ پائسس والے بھی جو ہیں یہ دباؤ کا شکار رہیں گے، اور ان کو بھی یہ ایسی مسائل سے گزرنا پڑے گا۔ تو مجموعی طور پر یہ میں نے 12 بروج کو ڈسکس کیا، ہم تھوڑا سا ریمیڈی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ ظہور کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے، کہ ہم پہ جو دباؤ آتا ہے، کیونکہ عقلمند لوگ تو اپنا ذائچہ بنوا کے رکھتے ہیں، ظہور کی موومنٹ کو مد نظر رکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹرانزٹ میں کون سے پلانٹس موو کر رہے ہیں، کہاں سے ہمیں ان پٹ ہے، کہاں سے آؤٹ پٹ ہے، اور ساری چیزوں کو ایویلیویٹ کر کے رکھتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے اگر ٹف ٹائم آنے لگا ہے، اگر ذائچے میں ظہور ویک ہے، ٹف ٹائم آنے لگا، کوئی ایسی چیز آنے لگی ہے، تو اس کو پہلے سے ڈونیشن، صدقات چیزیں کر کے ریکور کرتے ہیں۔ اول تو جو آپ دیکھیں جتنے بھی امیر لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی سکسیسفل بلینئرز ہوتے ہیں لوگ، وہ لائف کا میں ایک حصہ اپنے جو آمدن کا بڑا حصہ ڈونیشن میں، جب بل گیٹ سے لے لیں، چاہے کسی بھی مذہب سے لے لیں، شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو، کسی مذہب سے ہو، ہر مذہب میں صدقہ، ڈونیشن وغیرہ اس کی جو ہے کھلی اجازت ہے، اور ہر شخص وہ اپنے وسائل کے مطابق دیتا ہے۔ تو وہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جو آپ کا آمدن ہے، 100 روپے اگر آمدن ہوئی ہے تو 5 روپے یا 10 روپے آپ کی نیت بنا لیں کہ اپنے صدقے میں نکال لیں اپنے چیزیں، تاکہ وہ ایک تو آپ کا مال بھی حلال ہو، برکت بھی پیدا ہو جائے گی، حلال بھی ہوگا، اس کی برکت بھی کئی گنا بڑھ جائے گی، تو آپ اپنی زندگی میں جو تھوڑے وسائل میں بھی زیادہ اس کو انجوائے کر کے معاملات کو طے کر سکیں گے۔ تو صدقات میں کیا ہے، کالے ماش ہے، کالے بکری کی سیز، سرسوں کا تیل، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کسی کو صدقہ کا طور پہ دے سکتے ہیں۔ آپ غریبوں کی ہیلپ کریں، بزرگ افراد کی ہیلپ کریں، ایسے افراد جو کہ معاشرے میں ان کا والی وارث کو نہیں، ان کی ہیلپ کریں، جو آپ کا متحد افراد کام کرتے ہیں، جو نیچے آپ کے ورکرز ہیں، ان کو سپورٹ کریں، ہیلپ کریں۔ تو
تو یہ ساری یہ ذہن کی ریمیڈیز ہیں۔ تو سرسوں کا تیل کا صدقہ کریں، سرسوں کا تیل اپنے باؤل میں لے کے اس میں اپنا چہرہ دیکھیں، اس کو پھر برگد کے درخت میں یا پیپل کے درخت نیچے آپ اس کو دیے میں رکھ کے جلا دیں، وہ بھی بڑی افیکٹو ریمیڈی یہ چیز ہے۔ اور سیٹرن کے لیے اپنی لائف کو ایک اصول بنا لیں، ہارڈ ورکنگ اور ڈسپلن۔ سورج کے ساتھ اٹھیں، سورج جب نکل رہا اس کے ساتھ اٹھیں، لیزی نہ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وقت میں ساری انرجی چوس لیتا ہے تو آپ کو کام کرنے میں دقت ہوتی ہے، اب کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اس چیز کو پہ اپنے پہ کل کر کے کرنا کہ جو اپنی ذمہ داری کی ٹاسک کی ہے اس کو اپنے، چاہے اس میں تھوڑا پروفٹ ہو رہا ہے لیکن آپ نے کام کرنا ضرور حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی گائیڈ لائنز ہیں۔ مسجد جائیں، نمازی کو جوتیاں سیدھے کریں، کسی غریب شخص کو جوتا لے دیں، یہ بلیک کلر کے جوتے خود نہ پہنیں، بلیک کلر کو اوائڈ کریں۔ تو یہ ساری ریمیڈیز کرنے سے آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ باقی اس کے ینتر ہوتے ہیں، طلسمات ہوتے ہیں، وہ بھی ویڈیو میں شو کر دوں گا، وہ آپ دکھا سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے اس کو سیٹنگ کے طلسم کو یوز کر سکتے ہیں، گلے میں پہن سکتے ہیں، پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ بلیو سفائر کے ساتھ بنتا ہے، بلیو سفائر اس کا سٹون بھی ہوتا ہے، تو وہ یوز کر لیں۔ تو یہ ساری ریمیڈی کرنے سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ سیٹرن کی انرجی بیلنس ہو سکے گی اور معاملات میں بہتری ہو سکے گی۔ سیٹرن کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا فتح یا رضا کو کبیر پڑھ سکتے ہیں اول آخر درود کے ساتھ۔ اور سب سے بڑھ کے اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور کسی کا حق تلفی نہ کریں، جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں ان کو ریکٹیفائی کریں، کلیئر کریں، تو انشاءاللہ معاملات میں بہتری ہوگی۔ کوئی بات نہ سمجھ آئے تو دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں، کنسلٹیشن لینا چاہیے تو دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، ایم اے شامل۔